السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج INQ۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پنجاب اسمبلی سے ایک MP صاحب نے جو ہے وہ اساتذہ کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، گڈ نیوز ہے کہ اب جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہیں، سیاسی نمائندے ہیں، تو ان کو بھی اتنا احساس ہو گیا ہے سرکاری اساتذہ کے لیے، کیونکہ اساتذہ جو ہیں وہ قوم کے محسن ہیں۔ تو دوسری خبر جو ہے وہ ہے ایک پروٹیسٹ کے حوالے سے، ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کس طریقے سے پرزور طریقے سے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا گیا ہے، اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کرنے جا رہا ہوں، اور ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نہیں ہیں، اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں، تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں نوٹیفیکیشن کی طرف۔ ویورز کی نوٹیفیکیشن کیا ہے تو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ سبمیشن آف رپورٹ یوٹیلائزیشن آف لیو انکیشمنٹ اینڈ فائنینشیل اسسٹنٹ۔ تو یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری کوچاب کی طرف سے، اور یہ آل ہیڈز ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولس میل اینڈ فیمیل ڈسٹرکٹ کوچاب۔ سبجیکٹ ہے اس کا سبمیشن آف رپورٹ یوٹیلائزیشن آف لیو انکیشمنٹ اینڈ فائنینشیل اسسٹنٹ۔ تو یہ ریفرنس دیا گیا لیٹر نمبر کا، ورتی CO ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کوچاب، اور کنسرنڈ ہیڈز جو ہیں ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ پرووائڈ کریں جو ڈیٹیل رپورٹ ہے یوٹیلائزیشن جو ہے یوٹیلائزیشن آف لیو انکیشمنٹ اور فائنینشیل اسسٹنٹ کی 2 دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ کنسرن DOs جو اٹیچ ہیں ان کو۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری خوشاب کے سگنیچر جو ہیں وہ بھی ویورز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں ایک وہ ویڈیو کلپ جس میں امجد علی جوید صاحب جو MP ہیں، ممبر پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نون کے، تو وہ اساتذہ کرام کی جو ہیں وہ تائید کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور دوسرا ایک کلپ ہے پروٹیسٹ کے حوالے سے، تو وہ بھی سنیے اور دیکھیے۔ جی ویورز، ممبر پنجاب اسمبلی مسلم لیگ نون امجد علی جوید صاحب جو ہیں اساتذہ کے حق میں جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، اور انہوں نے بڑی غیرت کا ثبوت دیا اساتذہ کے حق میں آواز بلند کر کے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے ہمارا المیہ ہے کہ اساتذہ جو ہے ان کے خلاف اس طرح کی جو ہے وہ اس طرح کا ایسا عمل کرنا جس سے اساتذہ کی نوکریاں جو ہیں وہ بھی خطرے میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹائزیشن ہے، مطلب اس کا عمل جو کیا جا رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرے جو مسائل ہیں اساتذہ کے، اس حوالے سے جنہوں نے بڑی اچھی جو ہے وہ آواز بلند کی ہے، اور یہ ایک اچھی سوچ ہے، اور ایک اس طرح کا ٹرینڈ جو ہے اگر وہ پروان چڑھ جائے تو یقیناً ایسا معاشرہ جس میں اساتذہ کی عزت کی جائے وہی معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھ سکتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ ترقی ہو سکتی ہے، اور وہ معاشرہ جو ہے ترقی کی منازل طے کرتا ہے، اور ایسا معاشرہ جو ہے پھر اس میں جو ہے اساتذہ کی جب عزت افزائی کی جاتی ہے، تو کیونکہ اساتذہ قوم کے محسن ہوتے ہیں اور وہ واقعی عزت افزائی کے لائق ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے آپ سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایجوکیشن میں اساتذہ جو پنجاب کے اندر حکومت کی طرف سے جو ایک پالیسی اڈاپٹ کی گئی ہے، اس پہ پورے ملک پنجاب کے اساتذہ سراپا احتجاج ہیں۔ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے کہ حکومتیں کسی بھی سائیڈ کی ہوں، وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں، زیادہ سے زیادہ بہتری نظم اور نسق میں لا سکیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو امپلیمنٹیٹرز ہیں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، وہ اس آئیڈیا کی، اس فکر کی، سوچ کی شکل اس طرح بگاڑتی ہے کہ اس کا فائدہ سمیٹنے کی بجائے وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے حکومتوں کے لیے۔ جتنا کام میں سمجھتا ہوں، میں خود چونکہ ایجوکیشن سے وابستہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام اس وقت ہماری حکومت اور ہمارے وزیر موصوف کر رہے ہیں، شاید تاریخ میں اتنی دردلی اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن اس میں جو ایک عنصر غائب ہے کہ اعتماد میں نہ لینے کا، چیزوں کو سختی کے ساتھ، جبر کے ساتھ نافذ کرنے کا۔ جناب اسپیکر، یہ تقریباً 5.5 لاکھ افراد ہیں جو ایجوکیشن، سکول ایجوکیشن سے وابستہ ہیں۔ جناب اسپیکر، 5.5 لاکھ خاندان ہیں۔
अगर इनको ना सुनने और बुलडोज करने का रवैया रहा तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होगा। रेस्टलेस सोसाइटी के अंदर ज़्यादा आएगी। मेरी उनके नुमाइंदों से भी मुख्तलिफ औकात में बात हुई है। सिर्फ उनको सुना जाए और सुन के अपना मौक़िफ़ जो बिल्कुल दुरुस्त है मैं समझता हूँ, लेकिन सिर्फ हुकूमतों और सियासी हुकूमतों का काम डायलॉग होता है, बुलडोज करना नहीं होता। तो पहले भी दो मामलात में ये रवैया काश्तकार के मामले में भी और जो पिछले दिनों हम बात कर रहे थे जो हमारे दुकानों वाले किराए की दुकानों का मामला है वो भी, और अब ये एजुकेशन का भी। तो मेरी ये सबमिशन होगी आपके तवज्जुह से कि इस पॉलिसी को भले अमल दरामद करें, लेकिन उनको एतमाद में लेके वो हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सख्ती का रवैया तर्क करके तकब्बर जो है वो कभी भी पसंदीदा फेल नहीं रहा और सख्ती कभी भी पसंदीदा नहीं रही। तो ये इसमें बेहतरी होगी हुकूमत के लिए भी और सब लोगों के लिए कि उनकी बात सुन के उनका मामला समझ के फिर आगे चला जाए। बहुत शुक्रिया जी एमजे साहब, बहुत शुक्रिया जी। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। आई एम हम्बल्ड विद योर काइंड वर्ड। असातिज़ा इत्तेहाद जिंदाबाद, असातिज़ा इत्तेहाद जिंदाबाद, एजकारी नामंजूर, एजकारी नामंजूर, टीएनए नामंजूर, टीएनए नामंजूर, असातिज़ा के खिलाफ तादीबी कार्रवाइयां बंद करो। एक और भी मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे जितने कायदीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं उनको जल्द अज जल्द वापस लिया जाए, नहीं तो जैसे मैंने कह दिया कभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। तो खुदारा आप सब ने जमे रहना है, डटे रहना है। हम कोई इस गवर्नमेंट से कोई वीगो डाला नहीं मांग रहे या कहीं पे कोई प्लाट नहीं मांग रहे। हमारी मामूली सी पेंशन होती है, हम तो उसका मुतालबा कर रहे हैं कि जिन शराइत पे हमें रिक्रूट किया गया था, हमारे बुजुर्ग साथ को आज से 40 साल पहले एक प्रोसीजर के जरिए इस गवर्नमेंट में सर्विस में लाया गया, उन्हीं शराइत पे इनको रिटायर किया जाए। चलो ठीक हो गया। मैं तो और फिर मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि आज हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमपीज, एमएलएज वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े धड़ल्ले से बात करते हैं। इस वक्त हमारी कौमी और सूबाई असम्बली में सेनेट में जितने मेंबरान हैं, अगर उनसे आप एक मामूली सा टेस्ट ले लें तो उन सब का बशमूल चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का IQ लेवल तीसरी जमात के बच्चे से कम है। इसलिए तो आज अलमिया ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 2% खानदान काबिज हैं। पार्लियामेंट पे वही 2% खानदान काबिज जो करप्ट भी हैं, चोर भी हैं, लुटेरे भी हैं, बददियानत भी हैं, बदउनवान भी हैं। आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे वही लोग काबिज, जुडिशरी पे वही लोग काबिज, इंडस्ट्री उन्हीं के पास, फ्यूडल लॉर्ड्स वही। जब ये सारे 2% खानदान एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि ये गरीब आवाम फिर सड़कों पे होती है। सलाम, आप सबका शुक्रिया अपने भाइयों और बहनों का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस अजीम काज के लिए, टीचर कम्युनिटी के लिए तशरीफ लाए। आप सबकी नजर एक शेयर करता हूँ कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। अस्सलाम।